مسجدوں سے گم ہوتے ہیں. اللہ معاف رکھے ان لوگوں کو ہدایت دے جو مسجدوں سے جوتے اٹھا لیتے ہیں. ریسٹورینٹ سے نہیں اٹھاتا کوئی جوتا, تو یہ پیروں سے اگر جوتا نکال کے کھانا کھا لیں تو ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی, کام بھی ہو جائے گا. لیکن میرا اس بات کی ہم وضاحت کرتے ہیں, لوگ سمجھنے میں تھوڑے جلدی کرتے ہیں کہ جوتے نہ اتارے اور کھانا کھا لے تو کوئی ناجائز کام نہیں کیا انہوں نے, وہ بھی جائز ہے, لیکن ایک سنت بہتر ہے, اچھا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ جو اس کے حبیب کا طریقہ کار ہے. بلکہ آپ نے ٹیبل وغیرہ کی بات کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی خوان استعمال نہیں فرمایا. اب خوان کے بارے میں فقہ فرماتے ہیں ایک تو دسترخوان ہوتا ہے اور ایک خوان ہوتا ہے. یہ ٹیبل تو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی جو ہمارے زمانے میں ہے. ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے عمرہ اور دولت مند لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو زمین پہ دسترخوان بچھانے کے بجائے ایک چھوٹی سی ٹیبل ہوتی تھی اس کو بچھایا کرتے تھے. وہ چھوٹی سی ٹیبل پہ کھانا چن کے وہ لوگ کھایا کرتے تھے, اور اس میں کیا ہوتا ہے تاکہ انسان کو جھکنا نہ پڑے کھانے کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی استعمال نہیں فرمایا, بلکہ آپ سے جب کہا گیا کہ آپ ٹیک لگا کے کھا لیں تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا, اور آپ اس قدر جھکے ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک زمین کے قریب آ گیا, اور آپ نے فرمایا میں اس طرح کھاؤں گا, اتنی عاجزی کے ساتھ کھاؤں گا. تو بہرحال یہ ذرا میں انڈیا سے دبیر صاحب سے بات کر لوں کہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. السلام علیکم دبیر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بڑھیا ہوں. انڈیا میں سے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں ساگر سے بول رہا ہوں, ساگر مدھیہ پردیش سے. اچھا فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے, چونکہ میں انڈیا میں رہتا ہوں تو یہاں غیر مسلم بینک ہیں, تو یہاں جو ہم لوگوں کا جو پیسہ جمع رہتا ہے بینکوں میں تو اس پہ ہم لوگ جو بیاج وغیرہ بنتا ہے جیسے ایف ڈی وغیرہ بناتے ہیں, IS اسکیم رہتی ہے, RD رہتی ہے, تو اس پہ جو پیسہ ملتا ہے ہم لوگوں کے لیے اس کے استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ چلیے بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے صاحب پہلے لگے ہاتھوں اس کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیے اس حوالے سے بات ہم تو کئی دفعہ کر چکے ہیں اور نہایت وضاحت کے ساتھ کر چکے ہیں کہ اگر غیر مسلم بینک ایسا ہے کہ جس میں کسی مسلمان کا شیئر نہیں ہے تو اس سے جو رقم بنام سود یا بیاج کے ملتی ہے تو وہ سود نہیں ہے شرعی تعریف کے اعتبار سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے اعتبار سے. تو اس کو سود کی نیت نہ کرے, بلکہ یوں سمجھ لے کہ ایک غیر مسلم کا مال ہے, وہ اپنی رضا اور خوشی سے دے رہا تو اس کو لے سکتا ہے انسان. اچھا, اور اگر اس میں مسلمان کا شیئر ہو تو پھر منع ہوگا لینا اس کو. اچھا چلیے اب مزید اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب اٹھے, جب انسان کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو فوراً نہ کھڑا ہو جائے, بلکہ اگر لوگوں کے ساتھ کھا رہا ہے تو جب سب اٹھے تو پھر اٹھے. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے, کچھ لوگ کم کھانا کھاتے ہیں, انہوں نے کھایا اٹھے ہاتھ دھوئے جا کے الگ بیٹھ گئے صوفے پر. ہاں یہ غلط ہے, یہ سنت کے خلاف ہے, اور اسے باقاعدہ علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے آہستہ کھانے کی, اور تو اس لیے وہ دیر تک کھاتے رہتے ہیں, یا زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے دیر تک کھاتے رہتے ہیں. اب یہ شخص جلدی سے اٹھ جائے گا تو دیگر لوگوں کو شرمندگی ہوگی اس پہ کھانے والے کو, ہم زیادہ کھا رہے ہیں. تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے, فقہا فرماتے جو کم بھی کھاتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے کھائے تاکہ جب سب لوگ فارغ ہو جائے تو پھر یہ اٹھ جائے. اور اگر واقعی کوئی ایمرجنسی ایسی ہو گئی کہ جلدی ہی اٹھنا ہے تو پھر اس میں لوگوں سے معذرت کر کے اجازت لے لیں کہ مجھے اجازت دیجیے, مجھے ضروری کام ہے اس لیے مجھے اٹھنا ہے. اچھا دسترخوان سمیٹنے سے پہلے اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے؟ نہیں, یہ بھی خلاف سنت ہے. حکم تو یہی ہے کہ جب کھانا اٹھا لیا جائے پھر انسان اٹھے, کھانے سے پہلے نہیں اٹھنا چاہیے. ہاں کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور اس کو یوں چھوڑ کے اٹھ جانا تو اس سے ایک قسم کی بے اعتنائی ہے. اچھا کھانا اگر چن دیا جائے دسترخوان پر یا ٹیبل پر اور کھانا رکھ کر ہم کسی کا انتظار کریں؟ بہرحال یہ مناسب نہیں ہے, یہ آداب کے خلاف ہے. جب کھانا آ جائے تو اس کو کھانا چاہیے. یہ عبدالرشید صاحب ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عبدالرشید صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میرے دو سوال ہیں, الحمدللہ اللہ کا کرم. دو سوال ہیں میرے. کیجئے. ایک سوال یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو روٹی کے 4 حصے کر دیے جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرے یہ کہ جب کھانا کھانے کے دوران اذان شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دیا جاتا. ویسے باتیں ہوتی رہتی ہیں یا کوئی سلام کر دیتا ہے تو اس کے جواب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا چلیے, اچھا پوچھا آپ نے. مفتی صاحب کیا ہو رہا ہے چاہیے روٹی کے 4 حصے کرنے کا کیا ہوگا؟ روٹی کے 4 حصے کرنا بزرگان دین کا طریقہ ہے, اور اس میں نسبت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 خلفاء ہیں, تو اس نسبت سے اس کو بیان کرنے کے لیے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے. اذان اگر درمیان میں ہو جائے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے دوران کھانا؟
بالکل اس میں حکم یہ ہے کہ اس کو کھانے کو چھوڑ دے اور اذان کا جواب دے، اور جب اذان سے فارغ ہو جائے پھر کھا لے انسان۔ اچھا ایک روایت یہ کہ انسان بہت زیادہ بھوکا ہے اور بہت زیادہ بھوکے ہونے کی وجہ سے اب اس کے لیے انتظار کرنا مسئلہ ہے، پریشان ہو جائے گا، تو یہ کھا لے وہ۔ اچھا یہ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل خاموش رہنا چاہیے، درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی باتیں کرے، جنت کی باتیں کرے، اللہ کی نعمتوں کی باتیں کرے۔ اچھا، اور جو اس کو سنت سمجھ کے خاموش رہتا تو گناہگار ہے وہ شخص۔ کھانے کے دوران کوئی آ کے سلام کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے؟ بہرحال اس ٹائم جواب دینا سنت نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے۔ یہ کچھ آداب میں کچھ چاہ رہا تھا کہ بیان کر دوں میں تو میں کیا کروں، میری وہ رگ پھڑکتی ہے نا سوال کرنے والی، وہ اتنے سارے سوال جمع ہو گئے۔ چلیے آداب جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ جی جی جی۔ اسی طرح جب کھانے سے انسان فارغ ہو جائے تو بعد میں ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، تو یہ نبی صلی السلام کی سنت مبارکہ اور انبیاء کی بھی سنت ہے کہ ہاتھوں کو دھونا اور کلی کر لینا۔ اور اس میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ یہ محتاجی کو دور کرتا ہے، فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اکٹھے کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ ایک تشتری میں کئی ہاتھ پڑے، سب لوگ مل کے کھائیں۔ جی جی جی۔ پھر اسی طرح کھانا جب کھائے تو ادب میں سے کہ اپنے سامنے سے کھائے۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ صحابی اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، کھانا کھانے لگا تو میرا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جاتا، نبی علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اکراش یہ کھانا ایک ہی قسم کا ہے تو اپنی جانب سے کھاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد کھجوریں مختلف قسم کی آئی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ کبھی قریب کبھی دور کبھی بعید، تو پھر آپ نے فرمایا اکراش وجہ یہ کہ مختلف قسم کی ہیں یہ، تو اس قسم کو کھانے کے لیے یہاں سے یعنی مختلف جگہوں پہ ہاتھ ڈشیں اگر مختلف ہوں تو ہاتھ مختلف جگہوں پر جا سکتا ہے، لیکن ڈش اگر ایک ہی ہو تو ایک ہی طرف سے کھانا چاہیے۔ جی جی۔ پھر اسی طرح کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب انسان کھانے سے فارغ ہو جائے ہاتھوں کو دھوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ ہاتھوں کی جو تری ہے وہ اپنی داڑھی پہ لگا لے، اپنے سر کے بالوں پہ لگا لے، ہاتھوں کا مسح کر لے۔ اچھا، یہ سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے تو اس کے بال جو دیر تک سیاہ رہتے ہیں، اچھا، جلدی سفید نہیں ہوتے اس شخص کے بال۔ لوگ دوائیں استعمال کرتے ہیں، شیمپو استعمال کرتے ہیں بال کالے کرنے کے لیے، اتنا اچھا نسخہ جو گھر میں موجود ہے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا، اصل میں مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کھانا کھائے انسان تو عام طور پہ چھری کانٹوں کا استعمال کیا جاتا، اگرچہ کہ وہ جائز ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ کھانے کا گوشت کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز ہو تو اس کو چھری کانٹوں کے استعمال کے بجائے اس کو دانتوں سے نوچ کر کھانا یا انگلی سے توڑ کے کھانا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اچھا، پھر کھانے کو عیب نہ لگائے، یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ادب ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو اسی وقت برہم ہو جاتے ہیں، مرچیں تیز ہو گئی تو برہم ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ کھانا آپ تناول کرنا چاہتے ہیں تناول فرما لیتے ہیں، اگر آپ نہیں ارادہ فرماتے تو خاموشی سے اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن کھانے میں عیب نہیں لگایا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ کھانے کے بعد انسان ڈکارے نہ لے۔ ڈکارے عام طور پر اس وقت لی جاتی ہے کہ جب انسان ضرورت سے زیادہ کھا لے آدمی، اور آپ نے جب ایک شخص کو ڈکار لیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا وہی ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا تھا، اور جس کی خوراک ہی زیادہ ہو۔ مفتی صاحب دیکھیں زیادہ خوراک بھی ہو تو اس کے لیے بھی ادب بیان کیا گیا ہے، وہ بھی اپنے پیٹ کے 3 حصے بنائے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ عام طور پہ زیادہ کھانے والے وہ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ ہوا کے لیے تو کوئی جگہ چھوڑتے ہی نہیں، پانی کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ مفت کا مال ہے، جتنا کھانا ہے کھا لو۔ ہمارے یہاں تو کھانے کا تصور یہ ہے جو محفل میں چلے جائیں دعوت میں تو اسے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ ملے نہ ملے۔ جی جی جی، یہ بھی ایک بہت غلط پریکٹس ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ فلسفہ تبدیل ہو گیا کہ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جیتے۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جس کو اگر انسان سمجھے اور سیکھے۔ اچھا، یہ جو آج کل کھڑے ہو کر کھانے کا ایک کلچر آ گیا جسے ہم بوفے سسٹم کہتے ہیں، یہ بڑے اس کے میں بہت تصور یہ کیا جاتا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگوں بڑے کلچرڈ لوگوں کا طریقہ ہے کھڑے ہو کر کھانا۔ یہ دیکھیں ان لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ جن کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں پہنچی یا پہنچی تو ان لوگوں نے ضائع کر دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عام طور پہ ماننے والے کہلاتے ہیں یہ لوگ، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں یہ بہت عام ہو گیا، یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔
تو چونکہ ان کے پاس تو تعلیم ہے ہی نہیں اس حوالے سے، صحیح، انہیں تو میں کہتا ہوں منہ بھی دھونا نہیں آتا. یہ جو کلچر مہذب اقوام کہلاتی ہیں ہمارے یہاں پہ، انہیں تو منہ بھی دھونا نہیں آتا. تو نہاتے بھی ایسے ہیں کہ نہانے کے بعد ناپاک ہو جاتے ہیں. ان کے یہاں پہ تو یہ کہ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں دھوتے وہ لوگ، تو سارا کام ٹیشو پیپر سے چلا لیتے ہیں. تو ہم لوگ تو ان لوگوں کی نقل کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو تہذیب نام کی چیز نہیں ہے. اچھا، نقل تو کر لی ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ناظرین، آپ تو سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی تقریبات میں جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اوائڈ کروں، کہ یہ کھڑے ہو کر کھانے کا جو کلچر آیا ہے، ہم اس میں فیشنیبل تو ہو جاتے ہیں لیکن انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کھانے کا لطف نہیں ہے، یہ اس میں لطف نہیں ہے کھانے کا. اور کھانے کا طریقہ بھی ایک پلیٹ ہے، اس کو آپ نے پہاڑی بنایا ہوا کھانے کی، اسی میں آپ نے روٹی بغل میں بوتل دبائی ہوئی ہے، اور ادھر بھی اب کھائیں گے کہاں سے میرے بھائی؟ یہ زندگی کا آخری کھانا تھوڑی ہے. چلیے چھوڑیے، یہ تو اب بات کھانے پینے کی ہے. آداب پر ہم نے آج بات کر لی ہے، فقہی مسائل پر بات نہیں ہوئی ہے. چونکہ مفتی صاحب نے آج مجھے وقت ہی نہیں دیا بات کرنے کا، اتنے سوال میرے ذہن میں. زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دونوں جہاں